السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، کیا آپ یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ دلچسپ اور عجیب و غریب چیزیں جاننا چاہتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، جن کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر رکھا ہوا ہے، لیکن وہ نکلیں گے کیسے اور کب؟ لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہے۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور انسانی بستیاں تک تراش کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت توریت کے مطالب اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخی دانوں نے ان کے رہائشی علاقوں کو ماسکو اور توبل سیک کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کے شرطبت اور چین سے بحیرہ منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے اور وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط سد دیوار تعمیر فرمائی۔ ذوالقرنین اور سد ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ جس ذوالقرنین کا قرآن مجید میں ذکر ہے، تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے؟ خواتین و حضرات، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف بھی ہیں۔ یہ تاریخی کتابوں میں مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت اور سد ذوالقرنین سے متعلق مختلف اندازے بھی لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر اور مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کورس اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں۔ بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصدق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب وسائل کی فراوانی سے نوازا ہوا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورۃ کہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد دیوار تعمیر کر دیں۔ خواتین و حضرات، کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی الغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی یا معمولی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے۔ یہ دیوار لوہے سے اور پگھلتے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا ہے۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط ہے، مستحکم ہے، مگر یہ لازوال نہیں ہے۔ جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی بہت سے اختلافات آتے ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگوں میں قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین کی ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا جا سکتا ہے اور اب تک موجود ہے، لیکن واضح ہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہوئی اور نہ ہی کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے۔ وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار ہے مارب کہ جو یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہوئی، جبکہ علماء کی گواہی کے مطابق سرزمین میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا
درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی تھی جس کے اوپر چڑھ کر اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیات ان کے عروج میں ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ، اور اس کو کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوبارہ کامیاب ہونے کے بعد زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی، اور پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بددعا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دیں گے جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہو جائیں گے اور تمام کے تمام مر جائیں گے۔ ان کی لاشیں پوری زمین پہ پھیلی ہوں گی، یہ ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی کا بھوپال ہو جائے گا۔ پھر عیسی ابن مریم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گی تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اکٹھا کر کے جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف و شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتور کا مسلمان پر حملہ ہوگا اور منگول ترک، جن میں سے چنگیز بھی تھا، یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے، یا مغربی قومیں ان کا مصدق ہوں گی۔ پوری دنیا میں ان کا غلبہ ہوگا، اور یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں بلکہ شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی۔ تاہم پھر بابائی مرض سے سب کے سب آنے واحد میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، مسلمانوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، قیامت ایک بہت ہی خوفناک چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ میرے دوستو، قیامت کی نشانیوں کی بات کی جائے تو علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء دین اٹھا لیے جائیں گے، جہالت کی کثرت ہو جائے گی، لوگ دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کریں گے، دین کی خدمت کے لیے نہیں۔ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا جیسے مٹی میں انگار لینا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کو لوگ تاوان اور بوجھ سمجھیں گے، گانے اور بے حیائی کی کثرت ہو جائے گی، کسی کا لحاظ اور پاس نہ ہوگا، ذلیل لوگ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے، مال کی زیادتی ہوگی، نکمے اور ناکارے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر ہوں گے، وقت میں برکت نہ ہوگی، یعنی بہت جلد گزرے گا، لوگ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اور بیوی اور دوستوں کا کہنا مانیں گے۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ بھی بہت سی قیامت کی نشانیاں آپ سے شیئر کریں گے، جیسے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ پر ہر شخص کو نظر آئے گا کہ اب زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہوا جاتا ہے، اور اب اس نظام کو توڑ دینے اور قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جائے گا اور یہ کانپنے لگ جائیں گے، مگر یہ اس عالم کی نزاع کا وقت ہوگا۔ جس طرح نزاع کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ میرے دوستوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اعلیٰ مقامات میں جگہ فرمائے اور ہمارے مقام اللہ تعالیٰ جنت میں بڑھاتا ہی جائے، بجائے کہ ہمارے گناہوں سے پکڑ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے جو بخشنے والی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ تم میری طرف 1 قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہاری ماں سے 70 گنا زیادہ پیار میں کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت ہی غفور الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں
معافی کی طلبگار رہنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیو جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ حافظ۔